खवातीन और इस्लाम को पेश करने में ताउन किया है अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हमारा प्रोग्राम ख़वातीन और इस्लाम में आप सबका दोबारा खैर मक़दम है। वक्फ़े में जाने से क़ब्ल तौबा के शराइत आपके सामने रख रही थी। अभी एक कॉलर हम शामिल करेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने मौज़ू को कंटिन्यू करूँगी। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी मुबारक। ये रमजान के महीने में ज्यादा नफिल नमाज़ पढ़ना या खज़ाए उम्री पढ़ना, तो मैं तो दो रकात से खज़ाए उम्री पढ़ लेती, मगर बाद लोग बोले कि खज़ाए उम्री बोले तो ये इससे पहले भी मैं वो चार रकात ज़ोहर के 4, असर के 4, फजर के 2 ऐसा पढ़ी थी, मगर बोले कि ऐसा नहीं पढ़ना। तो आप मेरे को बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आपका। जी शुक्र, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो इनका सवाल ये था कि रमज़ान के महीने में हम कैसे नफिल नमाज ज़्यादा पढ़ना है या ख़ज़ाए उम्री। तो सबसे पहली बात हम हदीस की रोशनी में देखते हैं कि नवाफिल ही पढ़ना चाहिए। आप ज़ोहर के 4, असर के 4 या फिर मगरिब के 3 ऐसा करने से भी बेहतर है कि आपको जितनी ताकत है आप नवाफिल का ही एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह अगर हमारे कभी फ़राइज़ चूक गए हैं, हमारे ज़िंदगी में हमें याद नहीं है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले क़यामत के दिन नवाफिल को सुन्नतों का या सुन्नतों को फ़राइज़ का दर्जा अता करेंगे। तो इसलिए आप ज़ोहर असर के बदले सिर्फ नवाफिल का एहतमाम कीजिए, यही ज़्यादा बेहतर। तो उम्मीद है कि आपको हमारे इस सवाल का जवाब मुतमईन बख्श रहा होगा। तो इंशाअल्लाह आप में और भी किसी को सवाल है, कोई मसला है, तो इंशाअल्लाह आप सवाल कर सकते हैं। कुरान और हदीस के रोशनी में आपके जवाबात देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, तौबा के बारे में और एक बात ये भी है कि जो अभी अभी आपने सवाल किया है उसमें कि अगर हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई है, यानी हमारी नमाज़ें छूट गई हैं, हमें मालूम नहीं है कि कितनी नमाज़ें हमें छूट गई हैं, तो एक तो नवाफिल भी पढ़ना है, दूसरी चीज़ तौबा करना है। जो मैं अभी मेरा जो टॉपिक है, तो मेरा मौज़ू भी यही है कि तौबा करना चाहिए। तौबा करने से इंशाअल्लाह हमारे नमाज़ों के बदले अल्लाह तबारक हमारे नमाज जो भी चूक गए हैं उसको, उन नमाज़ों के गुनाह को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगे। तो तौबा भी कीजिए, नवाफिल का एहतमाम भी कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करेंगे। तो तौबा कबूल होने के लिए तीसरी शर्त ये बताई थी कि दोबारा आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा होना चाहिए। जो भी हम गुनाह किए हैं सबसे पहले गुनाह छोड़ देना है। दूसरी शर्त शर्मिंदा होना, अल्लाह के पास आजिज़ हो जाना, इनकिसारी अख्तियार कर लेना। तीसरी चीज़ आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा हमें होना चाहिए। अगर कोई भी हम गुनाह किए हैं, ये 3 शराइत के साथ साथ अगर हमारा वो गुनाह हुकूकुल इबाद से है, यानी बंदों के हुकूक से है, किसी की ग़ीबत किए हैं, किसी का माल हड़प लिए हैं, किसी की माल के हक़ तलफ़ी किए हैं, तो बंदों के हक़ से अगर वो है तो उन लोगों से जाकर हमें माफ़ी मांगना चाहिए। या फिर किसी का माल नाहक हम लिए हैं तो वो माल उसको वापस कर देना चाहिए। तो जो भी गुनाह हम कर रहे हैं अल्लाह के हक़ से है तो ज़रूर अल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन बंदों के हक़ से अगर वो गुनाह है तो बंदों से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ साथ और भी कई शराइत हैं। जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरी अल्लाह की तरफ रुजू होना है, तौबा करना है, देरी नहीं करना है। यानी तौबा करने में देर नहीं करना चाहिए। मुत्तकी लोगों की सिफात अल्लाह बयान करते हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकी वो लोग होते हैं, परहेज़गार वो लोग होते हैं, नेक इंसान वो होते हैं जब कोई गुनाह उनसे सरजद हो जाए, कोई गुनाह उनसे हो जाता है
تو وہ فوری اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے. ذکروا فاستغفروا لذنوبہم، تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بھی کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. گناہ ہوا ہے تو بار بار گناہ نہیں کرتے، بلکہ اصرار چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ لیتے اور جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا. یہاں پر ہم ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی آپ کا سوال کیجئے. تو محترم ناظرین، ایک اور شرط ہے توبہ کے قبولیت کے لیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اتفاقاً گناہ ہو تو بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، فوری توبہ کرنا ہے. جہالت میں اگر کوئی گناہ ہو جائے، نادانی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تب بھی فوری اللہ کی طرف رجوع ہو کر گناہ سے معافی مانگنا ہے، دیر نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیری کریں گے یا پھر توبہ کو ٹالتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ توبہ کو ٹالتے ٹالتے ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہماری موت کا وقت آ جائے یا پھر موت کے اثرات ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب اولئک یتوب اللہ علیہم ان اللہ کان علیما حکیما. ایک کالر کو ہم شامل کریں گے، اس کے بعد میں یہ جاری کروں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے کو لوگ پیسہ لے کے دے کے دینے کو بہت ستا ہے، ان لوگوں کو کیا دعا پڑھنا؟ اچھا 6 سال ہو گئے پیسہ دینے کی، اور کالی گمارے پیسہ دینے کے نام نہیں ہے، پورا مسلمان اس کے. اچھا ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جواب دیں. تو اللہ آسانی کرے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. رمضان کا مہینہ ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے دنیاوی دعائیں ہوں چاہے اخروی دعائیں ہوں. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے گا تو ضرور وہ لوگ آپ کا پیسہ بھی واپس کریں گے. اور اگر ایسا ٹال مٹول کرتے ہیں یعنی پیسہ رہنے کے باوجود بھی کسی حق والے کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا گناہ. ٹال مٹول کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اگر وہ علم والے ہیں اور جانتے ہیں تو ضرور وہ لوگ سمجھ جائیں گے. اگر جاہل ہے، مسلمانوں میں بھی بعض ایسے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، پیسہ رہنے کے باوجود بھی لوگوں کا پیسہ ان کے نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی، اللہ ان کے حساب کتاب لینے کے لیے کافی. بس آپ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں گے. تو یہ بتا رہی تھی کہ اگر نادانی میں نہ جانتے ہوئے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جہالت میں، نادانی میں کوئی گناہ کر دیتے. کوئی گناہ نادانی میں کرنے کے بعد اپنے گناہ کو ٹالتے نہیں، مغفرت کے لیے انتظار نہیں کرتے. ثم یتوبون من قریب، بہت جلد فوری احساس ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ کیے، فوری توبہ بھی کر لیتے. ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے. دیکھیے توبہ گناہ ہونے کے فوری، یتوبون من قریب اللہ کہتے ہیں، فوری قریب میں بہت جلد وہ توبہ بھی کر لیتے. تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے، اور پھر جب موت کا وقت قریب آ جائے، سکرات کے حالات اس پر ظاہر ہو جائے
تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ یا پھر قیامت کے نشانیاں بڑے بڑے نشانیاں ظاہر ہو جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے، اس سے پہلے ہی توبہ کر لینا چاہیے۔ تو توبہ کرنا ہے، فوری گناہ کا احساس کرتے ہوئے توبہ کیجیے۔ اور ایک شرط ہے توبہ کے لیے، توبہ کرنے کے بعد کوئی نیکی ضرور کرنا چاہیے۔ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، توبہ بھی کیے ہیں، نادم بھی ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہے، اور ساتھ میں کوئی نیکی بھی فوری کر لینا چاہیے جو اس گناہ کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہی فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں پھر نیک عمل بھی کر لیتے ہیں۔ اور ایک بھی آیت ہے سورہ صاد کی، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ، جو اپنے نفس پر گناہ کر لیتا ہے پھر گناہ کے بعد کوئی نیکی ضرور کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہیں، ساتھ میں ایک حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی گناہ کرو تو فوری کوئی نیکی کر لو، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحَهُهَا، کہ کوئی ایسی نیکی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے، تمہیں یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا یہ بھی توبہ کے قبولیت کے شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا پچھلا جو ہم گناہ کیے ہیں وہ گناہ مٹانا چاہتے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ کوئی آگے ایسی نیکی کرنا چاہیے جو ہمارے پچھلے گناہ کو مٹانے کے ہمیں یقین ہو جائے، اور خلوص نیت سے توبہ کرنا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ توبہ قبول کر لے، اللہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خلوص رہنا، دل سے نیت رہنا کہ اللہ میری توبہ قبول کر دے، دل سے توبہ کرو، صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی اقرار کرو، دل سے بھی اقرار کرو اپنے گناہ کا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ ضرور توبہ قبول کرے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ سورۃ التحریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے پاس خالص توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، صرف زبانی دعویٰ مت کرو، دل سے توبہ کرو تو تمہیں کئی ایک فائدے ہوں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں اللہ تمہیں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور توبہ کے قبولیت کے لیے آخری شرط یہ ہے کہ گناہ جتنے بھی ہو جائیں نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اتنے گناہ میں کی ہوں، میرے توبہ کہاں سے قبول ہوگی، ایسا ہرگز بھی نہ سمجھے۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہمارے گناہ بہت چھوٹے، ہمارے گناہ اللہ کے توبہ کے، اللہ کے رحم کے سامنے بہت کم، اللہ کی معافی بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیتیں ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے نبی تمام انسانوں سے کہہ دو
क्या कहना है, या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जो बेइंतहा गुनाह किए हैं, अपने नफ्सों पर जुल्म किए हैं, जिनके गुनाहों की कोई हद नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तुम्हारे गुनाह जितने भी हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत, ज़रूर माफ़ करेंगे, ज़रूर तौबा को कबूल करेंगे। एक हदीस आपके सामने रख दूँ कि बनो इसराइल का एक शख्स था, शायद आप सभी भी जानते हैं ये वाक़या, इसके बावजूद हमारा ईमान ताज़ा होगा। जो गुनहगार बंदे हैं वो अल्लाह की तरफ लौट आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वाक़या। बनो इसराइल का एक आदमी था जो 99 कत्ल किया हुआ था, एक कम 100, 99 कत्ल उसने किया, 99 मर्डर उसने किया। अब वो ये समझ रहा था कि इतने मुझसे कत्ल हुए हैं, अब मेरी माफ़ी नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी उसको कि मैं जाकर किसी से पूछूंगा, शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे माफ़ कर दे। वो एक राहिब के पास गया, राहिब से पूछने लगा कि मेरे 99 कत्ल मैंने किया है, मुझसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हो चुके, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा, क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? तो वो राहिब कहा कि नहीं, तुझे माफ़ी नहीं मिलती। 99 कत्ल किया है और आकर माफ़ी का तालिब है, माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसको भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल उसके पूरे हो गए। अब वो बहुत ही मायूस, 100 कत्ल मुझे मेरे हो गए हैं, अब मैं क्या करूंगा? तो किसी ने उससे कहा कि फलां बस्ती में एक आलिम रहते, दीन को जानने वाले रहते, एक आलिम दीन मौजूद है फलां बस्ती में, वहां जाकर आप मसला दरियाफ्त कीजिए, जरूर अल्लाह ताला आपको माफ करेंगे। तो वो इस नियत से, ये इरादा लेकर वो उस घर से, अपने घर से, अपने बस्ती से निकला कि मैं ज़रूर अल्लाह से तौबा करूँगा, अगर अल्लाह मुझे तौबा माफ़ी दे दे, मेरी तौबा को कबूल कर ले, तो आइंदा कभी मैं गुनाह नहीं करूँगा। ये इरादा करते हुए उस आलिम के पास अपने गुनाह को पेश करने के लिए और अल्लाह ताला क्या मुझे माफ़ करेगा, ये मसला दरियाफ्त करने, पूछने के लिए वो बस्ती से जा रहा था। लेकिन दरमियान में ही उसका इंतकाल हो जाता है, दरमियान में ही उसको मौत आ जाती है। अब रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते दोनों भी उसके पास आते हैं, उसकी रूह को लेने के लिए झगड़ने लगते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी रूह को हम लेंगे, क्योंकि ये एक ताइब है, तौबा करने वाला है, पक्के सच्चे तौबे के इरादे से उसने निकला। अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, ये 100 कत्ल किया हुआ, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला दोनों बस्तियों को हुक्म देता है। ये बस्ती जिसकी तरफ वो जा रहा था तौबा की नीयत से, उस बस्ती को हुक्म देता है कि तू जरा करीब हो जा, और ये बस्ती जिसमें उसने गुनाह किए थे, उस बस्ती को अल्लाह हुक्म देते हैं कि तू जरा दूर हो जा। तो फरिश्ते आपस में इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि चलो हम रास्ता फासला नापेंगे, जिस बस्ती के वो करीब होगा उस बस्ती के लिहाज से उसको रूह कब्ज कर लिया जाएगा,
اس کی روح کو وہ فرشتے لے جائیں گے۔ تو جب بستیوں کا فاصلہ ناپا گیا تو ایک ہاتھ یا ایک بالشت وہ طائب والے بستی کے قریب تھا۔ طائب یعنی توبہ کرنے کی نیت سے جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کے قریب ایک بالشت وہ قریب تھا، اس سے دور تھا۔ تو اس کی روح کو رحمت کے فرشتے اٹھا کر لے جاتے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ تو کتنے بھی ہم سے غلطیاں کیوں نہ ہو جائے، گناہ کیوں نہ ہو جائے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ بھی خود کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، مہربان۔ محترم ناظرین، اور بھی کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ توبہ کے فوائد کیا ہے، توبہ کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے، بہت سارے فائدے۔ جب یہ فائدے ہم سنیں گے تو کبھی توبہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی میں جیسے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہوں کہ توبہ صرف گناہ کی وجہ سے نہیں، گناہ نہ بھی ہو تو توبہ کرنا چاہیے۔ تو کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے۔ اور توبہ میت کے لیے سب سے بہترین ہدیہ، تحفہ یہ توبہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور توبہ کا اصل بہترین وقت کیا ہے جو قرآن میں مذکور، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور آخری بات یہ بھی آئندہ رکھوں گی، آپ ضرور غور کیجئے، سنیے، اور دوسروں کو بھی یہ بات آپ دوسروں تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی پہنچائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک بندے کی گناہ کو لکھنے میں کتنا وقت انتظار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ بار یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی توبہ کریں گے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو گناہ ہم نہیں جانتے انہیں بھی معاف فرما، جو ہم سے گناہ ہونے والے ہیں اللہ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اللہ توبہ کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے جس کے عوض میں اللہ اگر ہم پر عذاب نازل فرمایا ہے تو اللہ ہمارے اس عذاب کو، تیرے اس عذاب کو ہم سے دور فرما لے۔ آخر میں یہی اللہ سے دعا ہے اور اسی پر ہمارا اختتام ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام خواتین اور اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اور اسلام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے الماس سلمنگ اینڈ بیوٹی کیئر سینٹر، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔